حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ظاہر ہے کہ یہ جو مہینہ ہمارے لیے بباعث برکت آیا، جس کی کچھ ہمارے لیے ہدایات دی گئی ہیں، ہم کو متنبہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اپنی قانونی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ ماہ صیام بہت ہی عظیم مہینہ ہے، جس کے لیے اسلام نے اور قرآن نے اور احادیث میں ہمیں بہت زیادہ ہدایات ملتی ہیں۔ یہ بات دیگر ہے کہ ہم ماہ صیام کا استقبال حزن کے ساتھ میں کریں یا خوشی کے ساتھ میں کریں، بلکہ ہم خطبہ شعبانیہ آخری شعبان میں شعبان کے آخری جمعے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو بٹھال کے یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کا استقبال کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی ہم انجان بنے تو یہ ہمارا قصور ہے، اس میں اسلام کا کوئی دوش نہیں ہے۔ ماہ صیام آیا اور اپنے دامن میں خدا کی ہزاروں نعمتوں کا خزانہ لے کے آیا۔ اب اس کی نعمات بے شمار ہیں۔ اب ہم کو نعمت کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے یہ ہمارے اوپر مبنی ہے۔ اس کی نعمتوں کو ہم دونوں ہاتھوں سے لیں گے یا ہم ان کی نعمتوں سے مایوس ہو جائیں گے، یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے اعمال کے اوپر ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جسے شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب جو ہے ہم مسلمان ہیں۔ یہ چاہت کیسی ہے ہماری؟ اگر ہم اس مہینے میں اپنے کو یا اپنی اصلاح نہ کر سکے یا ہم فرمان خدا اور ائمہ کے مطابق اس مہینے کے لمحات کو نہ گزار سکے تو ہم نہ مسلمان ہیں نہ ہم محب آل محمد ہیں۔ ہم کو حتی الامکان کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ائمہ اطہار کے بتائے ہوئے راستے پر، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا لکھا ہے اس کے اوپر ہمیں خاص طور سے اس مہینے میں غور کرنا چاہیے۔ اور تمام مہینوں کا سردار یہی مہینہ ہے۔ 11 مہینے آپ کو جو ہے آزادی دی گئی ہے اور 12ویں مہینے میں رمضان میں آپ سے کچھ یہ جو آپ کے روزہ جو ہے وہ آپ کے مفاد کے لیے ہے۔ سائنسی اعتبار سے بھی دیکھیے، آج لوگ ڈائٹ لیتے ہیں اور ڈائٹ لینے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب میرا جسم ثقیل ہو گیا ہے، لہٰذا
ہم کو ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا تھا کہ دیکھو اگر اپنے بدن کی اصلاح کرنا ہے، اپنے بدن سے وہ مغلظات نکالنا ہے جو 11 مہینے آپ کے بدن میں کسی طریقے سے آ گئے ہیں، تو ماہ رمضان میں روزے رکھو۔ اس طریقے سے مستحبی روزے ہمارے اوپر جو ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ مستحبی روزے بھی ہیں۔ یہ ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی اسی چیز کا تو نام ہے، آپ ڈاکٹروں کے ذریعے سے ڈائٹ لیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جو مالک ہے جس کے ذریعے سے ہم سانس بھی اگر وہ چاہے نہ چاہے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، وہ بتا رہا ہے تو ہم غور نہیں کرتے۔ تو اس میں ہمارا قصور ہے، اس میں معاذ اللہ کوئی کسی کا دوش نہیں ہے، کسی دوسری قوموں کا دوش نہیں ہے۔ نہ قرآن جو ہے وہ بولے گا، بول کے جو ہے آپ کو جو ہے وہ بتائے گا کہ صاحب جو ہے یہ مثال کے طور پر جو ہے وہ اعلان کرے گا کہ جو ہے کہ آؤ 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 چلے آؤ۔ قرآن ایک کتاب ہے، کتاب کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب اس لیے نہیں ہوتی کہ صاحب جو ہے اس کو خالی جو ہے جزدان میں رکھنے کے بعد جو ہے اور الماری میں رکھ دی جائے، اور جب سفر پر جانے لگے تو اس کو ہوا دے دی جائے۔ ہر کتاب کا قانون ہے، کوئی بھی آپ بڑے سے بڑا جو ہے آپ یعنی IAS دیکھ لیجئے، PCS دیکھ لیجئے، ججز دیکھ لیجئے، یہ سب کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو دنیاوی کتابوں کی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ دنیا میں جو ہے اگر کتابوں سے آپ علم نہیں حاصل کریں گے تو ظاہر سی بات دنیا کا قانون کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تو اس پروردگار کا قانون ہے کہ جو ہم کو راستہ بتانے کے لیے نازل کی گئی ہے، ہمیں اچھے اور برے راستے کی تمیز بتائی گئی ہے کہ دیکھو یہ دو راستے ہیں، ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اب اگر ہم جو ہے اس سے دوری اختیار کریں تو اس میں ہمارا قصور ہے، نہ کوئی کتاب کا قصور ہے معاذ اللہ، اور نہ ہی کسی قوم کا، بلکہ قوم تو ظاہر سی بات ہے، قومیں تو ہم کو فخر ہے کہ جو ہے کہ تمام تر جو ہے وہ اس کے اوپر تحقیق ہوئی، جو ہے وہ تمام مذاہب کی کتابیں پر تحقیق ہوئی، اور جب قرآن اور نہج البلاغہ کا مطالعہ سائنسداں نے کیا تو اپنے قلم کو جو ہے وہیں پر روک دیا اور کہا کہ جو ہے کہ دیکھو ہمیں سمجھ میں یہی نہیں آتا ہے کہ نہج البلاغہ خدا کی کتاب ہے یا قرآن علی کی کتاب ہے۔ تو کل ملا کے ہم کو یہ ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ جو ہے کہ ہم جب دنیاوی قوانین کی اتنی ہوس رکھے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہی تو خداوند عالم کا قانون ہے، ہم اس کو پڑھیں، اس کو پر تدبر کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت کے ایک زبردست عالم دین علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ جس کا ذکر انہوں نے کتاب ولمحات الانوار میں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کیا لکھتے ہیں کہ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد ہر چیز کے لیے ایک سردار ہے۔ میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ 11 مہینے آپ کا اختیار، 12ویں مہینے میں خداوند عالم کے مہینے میں ہم خداوند عالم کے مہمان ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہے کہ بہت سے لوگ بہانہ ٹال دیتے ہیں۔ کسی صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، ماہ رمضان تھا کہ صاحب وہ سگریٹ نوشی کر رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ
آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ماہ رمضان کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں اور روزے داروں کے سامنے سگریٹ اڑا رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ جو ہے کہ آپ اس مہینے میں روزہ رکھیں، روزہ آپ کے اوپر واجب ہے، ایک ایک روزہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اس کے لیے جو ہے آپ کو کفارہ دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کیا کروں کہ جو ہے میں رمضان میں روزہ رکھتا تھا اور ہر مسجد میں جاتا تھا، تو دیکھا کہ صاحب جو ہے وہ ایک مسجد میں گیا تو صاحب مسجد بھری ہوئی ہے، اور دوسری مسجد میں گیا تو صاحب مسجد بھری ہوئی ہے، اور تیسری مسجد میں گیا تو صاحب مسجد بھری ہوئی ہے۔ ایک دفعہ مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کہ اب تم ہی نماز بھی پڑھ لو، تم ہی روزہ بھی رکھ لو۔ تو یہ بہانے سے کام نہیں چلے گا، یہ روایتوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم کو عملی دنیا میں آنا ہوگا۔ نوع بشر کا سردار آدم، جناب آدم جو ہے وہ اگر نہ آتے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بشریت ممنون ہوتی، آدمیت ممنون ہوتی، اور اولاد آدم کے سردار آپ، اور روم کا سردار صہیب، فارس کا سردار سلمان، حبس کے سردار بلال، یہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جملے ہیں جو روایت کی گئی ہے، کسی اہل سنت نے جو ہے وہ روایت کی ہے۔ اور درختوں کا سردار بیری، اور پرندوں کا سردار گدھ، اور مہینوں کا سردار ماہ رمضان، اور دنوں کا سردار جمعہ، اور کلام کا سردار عربیت، اور عربیت کا سردار قرآن، اور قرآن کا سردار سورہ بقرہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مولا متقیان کے کلمات ہیں۔ اگر ہم مولا متقیان کے چاہنے والے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم کو کسی دوسرے کے عمل کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ جو ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر خدا کی قسم اگر جو ہے ہم نے اپنے کو سدھار لیا اور اپنے بچوں کو سدھار لیا تو اسی طریقے سے پوری قوم جو ہے، پوری قوم میں کوئی بھی ایسا نہیں رہ جائے گا جو صاحب صلاحیت نہ ہو، جو جس کے پاس اللہ کی معرفت نہ ہو، جس کے پاس اہل بیت کی معرفت نہ ہو۔ دیکھیے، اسلام میں لباس سے وہ نہیں کیا گیا ہے کہ صاحب جو ہے کہ ماہ رمضان میں صاحب ٹوپی رکھ لیجئے، اور ٹوپی رکھنے کے بعد صاحب جو ہے منہ جو ہے، ٹھیک ہے کہ جو ہے کہ اگر آپ بربنائے مجبوری جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم آپ روزے جیسی شکل بنا لیں، لیکن صاحب یہ کپڑے کا تصور جو ہے وہ اظہار نہیں کرتا کہ صاحب جو ہے کپڑا جو ہے کوئی واجب اور لازم ہو، صاحب آپ اگر ٹوپی رکھیں گے تبھی آپ کا روزہ ہوگا ورنہ نہیں روزہ ہوگا۔ آپ عام طریقے سے رہیں، آپ کے لیے نذیر ہے ایران کی فوج۔ آپ جائیے دیکھیے محاذ کے اوپر جو ہے وہ ایران کی فوج ہے، وقت نماز آ رہا ہے تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں بھی ہیں، ہر صورت میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ کام کرنے کے لیے بھی منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ثواب ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کام کریں اور اپنے بچوں کی کفالت کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس مہینے کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیاء، میرا سلام تجھ پر اے خدا کے بزرگ مہینے اور اس کے اولیاء کی عید۔ روزہ ہمارے بدن کی اصلاح کرتا ہے، بلکہ یوں دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جو ہے کہ روزہ ہمارے بدن کا خمس ہے، کہ جو ہم کو 11 مہینے جو ہے
ہر غذا حلال غذا ہمارے اوپر ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 12ویں مہینے صاحب ہم کو دن میں صبح صادق سے لے کے شام تک کے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے روزوں کی، روزہ جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے رکھتے، لیکن اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ صاحب دیکھو اگر اپنے جو ہے اگر ہماری خوشنودی چاہتے ہو تو اس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ وہ مہینہ ہے جو سال بھر کے بعد ہم کو راہ خدا میں محنت اور مشقت کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ روزے کی تکلیف وہ افضل شے ہے کہ جناب امیر علیہ السلام مولا متقیان علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو اپنی محبوب فرماتے تھے کہ 3 چیزیں ہمارے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں۔ الضرب بالسیف، کیا کہا آپ نے کہ تلوار سے لڑائی کرنا جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے۔ دوسری چیز ہے اکرام بالسیف، مہمان کی خاطر و تواضع کرنا۔ آج صاحب ہم میں سے جو لوگ بہت سے لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ صاحب مہمان اگر آ جاتا ہے تو ہمارے اوپر ایک پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے کہ صاحب یہ کیوں آ گئے۔ اور اکثر خانوادے، بہت زیادہ خانوادے ایسے بھی ہیں کہ جو کہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں جبکہ ہمارے لیے تاکید کی گئی ہے۔ تمام نظیریں ہیں آپ کے امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ جب آپ کھانا تناول فرماتے تھے تو جو ہے آپ مہمان کو ضرور بلا لیتے تھے۔ مہمان نصیب ور لوگوں کے ہاں آتا ہے، مہمان آتا ہے تو اپنی روزی لے کے آتا ہے، اس کے ذریعے سے ہماری روزی بھی جو ہے وہ ہم کو مہیا ہو جاتی ہے۔ بہرحال امام نے فرمایا کہ اور مہمان کی خاطر تواضع کرنا مجھے پسند ہے، اور گرمی کے روزے اس بھی بامشقت روزے کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی جو ہے بامشقت روزے، گرمی کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صاحب جو ہے ہم دن بھر سوتے ہی رہیں اور صاحب کوئی کام کاج نہ کریں اور صاحب کہیں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی آپ جو ہے مثلاً یہ تصور کریں کہ جو ہے کہ میں اللہ میاں پر معاذ اللہ بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، بلکہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے فوائد کے لیے ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر خبث باطنی سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ماہ رمضان کا روزے رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بدن میں جو خبیث چیزیں جو ہے وہ ہمارے بدن میں جا چکی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے طہارت ہم کو ملے گی۔ چنانچہ یہودیوں کے ایک گروہ نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے۔ من جملہ ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ 30 دن کے روزے آپ کی امت پر کیوں واجب قرار دیے گئے ہیں؟ یہودیوں نے سوال کیا تھا کس سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب آدم نے اس درخت گندم کا میوہ کھایا تو وہ 30 روز تک ان کے شکم میں موجود رہا، پس حق تعالیٰ نے 30 دن کی بھوک و پیاس ان کی اولاد پر واجب کر دی، اور رات کو جو افطار ہم کرتے ہیں وہ غذا کھاتے ہیں، یہ محض فضل و رحمت خدا ہے۔ ظاہر سی بات وہ پیڑ کس کے لیے مخصوص تھا؟ جس سے منع کیا گیا تھا کہ آدم اس کے نزدیک نہ جانا، جنت میں جو کچھ جی چاہے وہ کھاؤ، وہ
ائمہ طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اب جب نبی یعنی ایک نبی کو جو ہے نبی کے ذریعے جو ہے نبی کو منع کر دیا گیا صاحب جو ہے کہ آپ اس درخت کے نزدیک نہ جائیے گا، کیوں؟ پروردگار عالم نے یہ مخصوص کر رکھا تھا۔ اب جب کس کے لیے مخصوص کر رکھا تھا؟ ائمہ طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اس پیڑ کو کھانا جناب آدم کے لیے مصیبت کا سبب بنا کہ آپ جو ہے وہ برہنہ کر کے دنیا میں بھیج دیے گئے، کپڑے بھی جنت کو اتروا لیے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نزدیک ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے دشمن کو تو وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ائمہ کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ نہ ائمہ کے حقوق کو مارنے والے کو، حقوق کو غصب کرنے والے کو وہ برداشت کرے گا۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ غاصبین فدق کیا روز محشر کیا حال ہوگا، کہ جنہوں نے جناب سیدہ کا حق مارا ہے۔ لہذا اب آگے جو ہے وہ روایت میں ملتا ہے کہ محض فضل و رحمت خدا ہے یہ جو ہے، جو ہمارے لیے افطار ہے یہ شام کو، یہ رحمت اور فضل خدا ہے، رحمت خدا اور فضل خدا ہے۔ آدم علیہ السلام پھر بھی یہ 30 دن کے روزے واجب تھے، اور خدا نے میری امت پر بھی یہ روزے واجب قرار دیے گئے۔ جناب آدم پہ بھی روزے یہ واجب تھے، اور ہماری امت پہ بھی جو ہے یہ 30 دن کے روزے واجب قرار دے دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان لانے والو تم پر روزے واجب کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر واجب قرار دیے گئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بنیاد بشریت سے ہی ہمارے اوپر جو ہے یہ وجوب لوازمات ہمارے اوپر نافذ ہیں۔ اب ہم کو قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم جو ہے جو قانون کو سمجھانے والے ہیں ان سے ہم دوری اختیار کریں گے تو کیسے ہم کو اسلام سمجھ میں آئے گا، اور کیسے ہم کو انبیاء سمجھ میں آئیں گے، اور کیسے ہم کو قوانین اسلام ہماری سمجھ میں آئیں گے۔ لیکن کیا فرمایا خداوند عالم نے؟ اے ایمان لانے والوں تم پر روزے واجب کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر واجب قرار دیے گئے تھے۔ لیکن روزہ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ صبح سے شام تک کے کوئی چیز کھانے پینے کی استعمال نہ کی جائے، بلکہ روزہ اسی حالت میں کامل ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے ہر عضو کے ساتھ روزہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔